إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. پیج نمبر ہے آپ کی بک کا 26، چیپٹر نمبر 4، وسعت کیپیسٹی، اسم کے متعلق معلومات نمبر 3۔ کسی بھی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ وسعت کہلاتا ہے۔ نوٹ میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے، وسعت کا معنی گنجائش ہے، نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو میں نے آپ کو دائرہ بنا کے دکھایا تھا نا، دائرے کا مطلب یہ تھا کہ معرفہ جو ہے بس اس دائرے کے گرد جو 7 چیزیں ہیں نا اس میں آتا ہے۔ پڑھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ معرفہ زیادہ ہے، لیکن اس دنیا میں نکرہ زیادہ ہے۔ کرسیاں بہت ساری ہیں، کوئی ایک خاص کرسی ہے، بہت سارے لوگ ہیں لیکن عائشہ ان میں سے چند ہی ہیں، خاص ہیں وہ بھی۔ ایک عائشہ دوسرے سے بالکل الگ ہے، ایک علی دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اسم اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صرف اسی کی بات ہے، تو وسعت معرفہ کی کم ہے۔ مثلا رجل ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن خالد اور محمود وغیرہ چونکہ مخصوص اسما ہے اس لیے ہر آدمی پر ان اسما کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر آدمی رجل تو ہو سکتا ہے لیکن خالد اور محمود نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کو یہ کہنے لگے خالد محمود، اس لیے ان کی وسعت کم ہے، یعنی معرفہ کی وسعت کم ہے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کے اقسام دیکھیں گے، اسم معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن، اور اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن یا انڈیفینٹ ناؤن۔ اسم معرفہ کی 5 اقسام ہیں، اسم علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور معرف باللام۔ 2 آپ کی کتاب میں نہیں ہیں، ایک ویسے بھی میں نے نہیں پڑھائی، صرف نام لکھوایا ہے، اور ایک اور میں نے ایڈیشنل پڑھا دی ہے، وہ آپ کی بک میں ہے، آگے جا کر ہے۔ اسم علم ہے پراپر ناؤن، کسی مخصوص نام کو اسم علم کہتے ہیں، مثلا محمد، عائشہ یا پاکستان وغیرہ۔ اسم ضمیر پرو ناؤن، کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اگر یہ پہلے ایک ساتھ آپ کو پڑھا کے سمجھاتے اس طرح نہ سمجھ آتا، لیکن اب آپ کو ایک ہی دفعہ سننے پر سمجھ آ رہا ہے۔ مثلا اسم ضمائر کی انہوں نے مثال دی ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انا۔ اچھا، مذکر میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، انتا تو ایک مذکر، انا میں ایک مذکر یا مؤنث۔ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں جب ضمائر پڑھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ہوا کو وہ ایک مذکر ہی کہا گیا، ہیا کو کیوں وہ ایک مؤنث ہی کہا گیا۔ انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کریں گے آگے۔ اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن، کسی جاندار یا بے جان کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں، یعنی کسی لیونگ نان لیونگ کسی کی طرف بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اشارہ کر کے اس کو خاص کر رہے ہیں، تو جو ورڈ یوز ہوگا اشارے کے لیے وہ اسم اشارہ کہلائے گا۔ دور کے لیے علیحدہ اور نزدیک کے لیے علیحدہ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ، وہ، دس، دیٹ۔ مثلا قریب کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ دور کے لیے ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ یہ سب کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ اسم اشارہ ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ کس کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے یہ ہم کمپاؤنڈ میں پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ کو کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ چیز بھی تو ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم سنگل ورڈز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، ہاذا کو لے لے تو بھائی کیا یہ، کیا وہ، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ چیز بھی تو ہونی چاہیے، تو ایک اور اسم لانا پڑے گا نا۔ تو جب وہ دوسرا اسم آئے گا نا تو ایک اور ایک جب 11 ہوں گے تب آپ کو ہم یہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔
اس کی استثناء بھی ہم ابھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی اتنی معلومات نہیں، اس لیے اس کا ایکسیپشن بھی بعد میں پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی بعد میں لیں گے. اس کو ڈال دیں پینڈنگ میں، لکھ لیں، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. نمبر 4، اسم موصول کنجکشن. دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. بیسیکلی یہ جو اسم موصول ہے جوڑنے کا کام دیتا ہے، کنیکشن کا کام دیتا ہے، چاہے وہ دو جملے ہوں یا دو الفاظ ہوں. اردو زبان میں جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا وغیرہ اسماء موصولہ ہیں. اور عربی میں الذی، اللتی، الذین، اللاتی اور اللائی وغیرہ اسماء موصولہ ہیں. اس کی بھی استثناء کو بھی ہم فی الحال رہنے دیتے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے جب اس کو ڈیپلی پڑھائیں گے. اس کا پورا ایک چارٹ دیا ہوا ہے. ایک طرف لکھا ہوا ہے صیغہ، اس میں ہے واحد، تثنیہ، جمع، پھر واحد کے ساتھ مذکر، تثنیہ کے ساتھ مذکر، جمع کے ساتھ مذکر، پھر واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، پھر اس کے ساتھ اسم موصول لکھے ہوئے ہیں. واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، پھر اسی طرح الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی. اس کا معنی آگے لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے صیغہ لکھا ہوا ہے. یہ سب بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جب کمپاؤنڈز پڑھیں گے تب بتائیں گے. اس کے نیچے جو اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے تثنیہ مذکر کی حالت، یہ بھی آپ کو اس کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے. اس کی 5ویں قسم اسم معرف باللام یا اسم معرف بالف لام، پروپر ناؤن میڈ وتھ ال. یہ اے آئی نہیں ہے، ال ہے. اس کو اے آئی کے ذریعے ہم نے نہیں بنایا معرفہ، اس کو ال کے ذریعے ہم معرفہ بنا رہے ہیں. ایسا اسم معرفہ ہے جو اسم نکرہ کے شروع میں الف لام یعنی ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو. عربی زبان میں ال یعنی الف اور لام کا وہی استعمال ہے جو انگلش میں دا کا ہے. مثلاً کتابن، کوئی ایک کتاب. اردو میں بھی کوئی یا ایک، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طرح اس کی تھوڑی سی ڈسٹنگوش اس طرح کر لیا جاتا ہے. بک، انگلش میں بک یا اے بک، اور معرف بالف لام یا معرف باللام کے لیے الکتابو، ایک مخصوص کتاب یا دا بک. نوٹ دیکھ لیجئے، عربی گرامر میں الف لام یعنی ال کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ لام تعریف. دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اسم معرفہ کی پہلی 4 اقسام کے ساتھ الف لام یعنی ال لگانا درست نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ معرفہ صرف اور صرف ال والی باتوں کو ہی کہہ رہے ہوں گے. میں آپ کے آگے کوئی اور چیز رکھوں گی، آپ کہیں گے نہیں یہ تو نکرہ ہے. پھر میں پوچھوں گی کیوں، تو آپ کہیں گے اس میں ال نہیں ہے. تو آج جو 4 اقسام میں نے پڑھائی نا، اس کے بعد ایک بریک لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو 4 اقسام آپ کو لکھوائی گئیں شروع میں، وہ آٹومیٹیکلی بغیر ال، بغیر یا کے وہ کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. تو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کون کون سے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. یہ 4 کائنڈ کیا ہے؟ کہیں بھی استعمال ہو معرفہ ہے. اسی لیے ان کو معرفہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی ال لگا کے کہ چلو محمد آیا ہے تو ہم اس کو ال لگا دیں. المحمد، محمد آٹومیٹیکلی خاص ہے. مریم، المریم، المریم کی ضرورت نہیں ہے، مریم آٹومیٹیکلی خاص ہے. اسی طرح ہاذا، الہاذا نہیں کہیں گے. کہیں قرآن پاک میں پڑھا آپ نے الہاذا. ذالک الکتاب، کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک. الذالک تو نہیں کیا، ہاں الکتاب ضرور کیا. تو جو معرفہ ہے خود سے اپنی ذات میں، اس میں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسم نکرہ آتے ہیں، دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کا دائرہ زیادہ بڑا ہے. اسم نکرہ یہ اسم معرفہ کے مقابلے میں ہے. جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا نا، ہم صرف معرفہ پڑھیں گے تو آپ کو نکرہ خود بخود سمجھ آ جائے گا. یہی بات انہوں نے اس جملے میں بتا دی. یہ اسم معرفہ کے مقابلے میں ہے. تو مقابلے کے ایک
طرف کو آپ نے پڑھ لیا تو دوسری آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی. ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام میں سے کسی قسم میں سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو وہ اسم نکرہ ہوگا. اسم نکرہ کی نشانی اکثر اسم نکرہ کے آخر میں یا عموماً اسم نکرہ کے آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوتی ہے. مثلاً ولدن اور رجولن یا کتابن وغیرہ. نوٹ ہے اس کا، اسم نکرہ کا ترجمہ ایک، کوئی، چند، کچھ کیا جا سکتا ہے. مثلاً ولدن ایک، کوئی لڑکا، اولادن چند یا بہت سے لڑکے. کلیئر ہے یہاں تک؟ پھر بھی آپ گھر جا کر اس چیپٹر کو دوبارہ سے ریڈ کریں گے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ اگلی کلاس میں پوچھیے گا. ہوم ورک کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1، معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کریں اور ان کا ترجمہ نہیں لکھیں. یہ ہم آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں. آپ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ان کا ترجمہ لکھیں، لیکن ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ نہیں لکھیں. تو آپ کے پاس ایک ہی ہوم ورک ہے سوال نمبر 1 میں سے کہ معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کریں. سوال نمبر 2 ہے اسم معرفہ کو اسم نکرہ بنائیں. آتا ہے بنانا؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا تھا؟ ال کے ذریعے یا لگا کے نکرہ کو معرفہ کیا تھا. اب آپ کو کرنا ہے معرفہ کو نکرہ. جی، الاولاد، اولادن، الکتابانی، کتابانی، صرف کتابانی رہ جائے گا. سوال نمبر 3، اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنائیں. رجال سے کیا بن جائے گا؟ الرجال. سوال نمبر 4 تصحیح کریں. جی بھائی، الہذا، ہذا، المحمد. یہ سوال تو ہم نے کر لیا، تو اب 3 سوال رہ گئے آپ کے پاس. بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں. کر لیں گے. اور پہلے بھی 3 اسما دیے تھے میں نے آپ کو، وہ بھی کرنے ہیں. پھر جو ایکٹیویٹی شیٹ ملی آپ کو، اس میں شیٹ نمبر 3 اور 4 2 دیے ہیں ہم نے آپ کو. پلٹ کے دیکھیے. یہ پوری دونوں نہیں کرنی آپ کو، ورنہ بہت زیادہ آپ کے پاس برڈن ہو جائے گا. یہ تو چھوٹی سی، اس میں صرف اور صرف 10 اسما ہیں اور اس میں مذکر یا مؤنث کی آپ کو صرف نشاندہی کرنی ہے. ورک شیٹ نمبر 3، اپنا پیارا سے نام لکھیں گی، تاریخ لکھیں گی، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. تو اپنا خاص نام لکھیے گا اور خوش ہوئیے گا کہ میں معرفہ ہوں. اور آپ نے اپنا نام لکھا ہے تو یہ خوشی آپ کو جو ہے نا یہ پوری شیٹ کروا دے گی. ٹھیک ہے؟ بس دیکھیں، معنی ہم نے آپ کو دے دیا آسانی کے لیے. جیسے پہلا ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس طاقت بچ جائے. مسجدن مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. یہ تو نیند میں بھی کر سکتے ہیں آپ. چلیں، یہ آپشنل ہے، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کو اگلی بار کمپلیٹ کیجیے گا. لیکن جو پہلے میں نے ہوم ورک دیا آپ کو بک میں سے اور 3 کلمات دیے ہیں اس کو کر لیجیے گا. ریپیٹ کر دوں. المؤمن تھا، مؤمن تھا، صالح تھا، مسلم تھا. جی، مسلمن. تینوں نکرہ ہیں اور مذکر ہیں. الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.